نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کروڑوں درود و سلام اس ہستی بابرکات کے نام جو وجہ تحلیق کائنات ہے، کروڑوں درود و سلام اہل بیت کے نام جو وجہ بقائے دین کائنات ہیں۔ معراج القرآن میں اصغر بیگ ایڈوکیٹ کی طرف سے آپ سب کو خوش آمدید۔ آج کا عنوان ہے بارشیں، طوفان، آزمائش یا انتباہ۔ وطن عزیز پاکستان میں کچھ عرصہ سے ناگہانی آفات کا سلسلہ جاری ہے۔ ناگہانی آفات بارشوں کی صورت میں، طوفان کی صورت میں، کلاؤڈ بسٹنگ صورت میں اور لینڈ سلائڈنگ کی صورت میں نمودار ہو رہی ہیں۔ ان آفات سے کئی بستیاں صفحہ ہستی سے مٹ گئی ہیں، کئی بستیوں کو ناقابل تلافی نقصان ہوا ہے، انفراسٹرکچر تباہ و برباد ہو کے رہ گیا ہے، فصلیں برباد ہو گئی ہیں، مکانات گر گئے ہیں، کئی جانیں اللہ کو پیاری ہو گئی ہیں۔ وطن عزیز پاکستان کو ناقابل تلافی نقصان کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ ہماری آزمائش ہے یا پھر اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات کی طرف سے ایک وارننگ۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 155 تا 157 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِیبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیہِ رَاجِعُونَ۔ اور تمہیں آزمایا جائے گا خوف اور بھوک کے ڈر سے، مالوں جالوں اور پھلوں کے نقصان سے، اور صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے کہ جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو یہی کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں اور اسی کی طرف جانے والے ہیں۔ جہاں تک موجودہ بارشوں کا، طوفانوں کا اور ناگہانی آفات کا تعلق ہے، یہ آسمانی مصائب بھی ہیں، یہ ہماری آزمائش بھی ہے، اور ہمارے ازلی دشمن بھارت کی طرف سے چھوڑے گئے پانی کا نتیجہ بھی ہے۔ ہمارے ازلی دشمن بھارت نے پاکستان کے مختلف دریاؤں میں، جناب راوی، ستلج میں بہت زیادہ پانی چھوڑ دیا ہے۔ اس کے علاوہ ندی نالوں، خاص کر پلکھو اور ایک میں بھی بہت زیادہ پانی چھوڑ دیا ہے، جس کی وجہ سے پاکستان وطن عزیز کی بہت زیادہ بستیاں آفات کا نشانہ بن گئی ہیں، جن میں پانی آ گیا ہے اور کافی حد تک ان میں تباہی پھیل گئی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اگر یہ آزمائش ہے تو پھر بھی ہمیں، تو وارننگ ہے تو پھر بھی ہمیں اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، اور سورۃ مزمل کی آیت نمبر 20 پر عمل کرتے ہوئے ہر وقت یہ پڑھنا چاہیے، وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اللہ سے معافی مانگو، یقیناً اللہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ ہمیں جو بھی ان آفات کا شکار ہوئے ہیں، جن کے بھی گھر تباہ ہوئے ہیں، جن کو بھی نقل مکانی کا سامنا کرنا پڑا ہے، ہمارا یہ شریف فرض ہے کہ ہم ان کی امداد کریں، ان کو کھانا کھلائیں، ان کی مالی مدد کریں، جیسا کہ قرآن پاک کی سورہ توبہ کی آیت نمبر 99 میں ارشاد خداوندی ہے، وَيَتَّخِذُوا مَا يُنْفِقُوا قُرْبَةً عِندَ اللَّهِ وَصَلَوَاتُ الرَّسُولِ أَلَا إِنَّهَا قُرْبَةٌ لَهُمْ سَيَجْعَلُهُمُ اللَّهُ رَحْمَتِهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ جو لوگ اللہ کا قرب اور رسول کی دعائیں حاصل کرنے کے لیے خرچ کرتے ہیں، یقیناً یہ ان کے لیے ذریعہ
रहमत है। अल्लाह जल्द उन्हें अपनी रहमत में ले लेगा, क्योंकि अल्लाह गफूरुर रहीम है। हमें उन लोगों की मदद करनी चाहिए जो नकल मकानी करके, जो शराब की सद में आकर, जो शराब से मुतासर होकर आए हैं। और अगर ये हमारे लिए वार्निंग है तो हमें आज से ही अल्लाह के हुजूर माफ़ी मांगनी चाहिए, तौबा करनी चाहिए, गुनाह कबीरा से बचना चाहिए, और वस्ताईनु बिस्सब्र वस्सलाह और नमाज और सब्र और नमाज से मदद मांगनी चाहिए, क्योंकि सब्र ही इंसान की मदद करता है और नमाज से ही इंसान को मदद मिलती है। हमें हर वक्त यही चाहिए कि अपने तमाम तर तनाज़ात में, अपने तमाम तर मामलात में अल्लाह की आखिर नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम को अपना हाकम मान लें, अपना मुंसफ मान लें, और जो भी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने फरमाया है वो ऐन कुरान के मुताबिक है, उस पर अमल करें, क्योंकि कुरान पाक में इरशाद है वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, वो अपनी तरफ से कोई बात ही नहीं करता, वो तो वही बात करता है जो उस पर वही की जाती है। हमारा ये शरई फर्ज है कि हम अपनी ज़िंदगी को उसवा रसूल के मुताबिक डालें और उसवा रसूल के मुताबिक अमल करते हुए इन नागहानी आफात में अल्लाह से माफ़ी मांगे, तौबा करें, अल्लाह और उसके रसूल की अताअत करें, गुनाह कबीरा से बचें, और ये अहद करें कि हम नमाज पढ़ेंगे, हम गुनाह कबीरा से इज्तनाब करेंगे, हम गरीबों, मस्कीनों, यतीमों और बेवाओं की मदद करेंगे। और सब मिल के दुआ करें, ए अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ कर दे, अल्लाह हमारी खताओं को माफ़ कर दे, अल्लाह हमारी मदद फरमा, अल्लाह हमारी मदद फरमा, अल्लाह हमारी मदद फरमा। वमा अलैना इल्लल बलाग।